الصلاة والسلام على سيد الأنبياء قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا. سبحان اللہ. محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا. یہی تو ہماری بخشش کا سامان ہے مولا. درے شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے, یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. تیرے باغی تیرے شاکم بشر اچھے نہیں لگتے, تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے. ہمیں کیوں نہ ہو محبت آل و اصحاب رسول سے, کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے. سبحان اللہ. نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ہم ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ہم راہ زندگی میں 2 دن کم جیے تو کیا ہوا, ہم ساتھ ان کے تھے جو شمع جلا کے جیے. حق کہہ کے کسی دور میں گھبرائے نہیں ہم, کردار پہ اپنے کبھی پچھتائے نہیں ہم. انتہائی واجب الاحترام دوستوں, بزرگوں, عزیز ساتھیوں, اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام, نہایتی ادب کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے علاقے کا مان, ہمارے علاقے کی پہچان محترم جناب ساجد خان سیال صاحب اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, ان کے عمل میں, ان کی عمر میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. اللہ ان کو دل دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور پہلی مرتبہ آپ کے علاقہ میں حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب کی دعوت پر آپ کی زیارت کا موقع مل رہا ہے. زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہیں گے. جس طرح پہلے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ جو ساتھی باہر کھڑے ہیں اندر تشریف لے آئیں, اگر نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سانو وال لمبا سدن گا. انشاءاللہ ہم بات ایسی کریں گے کہ آپ خود یہاں آنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سے پہلے یہاں پہ آ جائیں تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو اور ہم جلدی جلدی اپنا کام کریں. اور اس عنوان جلسے کا عنوان ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سا ہے, ذکر صحابہ و اہل بیت. جڑے جڑے اے یا دن کے اہل بیت کو نہیں منیندے کم از کم مناندہ منہ بند ہو اسی پہ میاں اہل بیت کو منیندے تو جلسے دا نا ہی اہل بیت دا نا ترقی کھلوتے ہیں. کہ الحمدللہ ہمیں اس پہ مان بھی ہے, ہمیں فخر بھی ہے کہ ہم سادات کی عزت کرتے ہیں, ہم سادات کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں, ہم سادات کے پیروں سے لگی ہوئی مٹی کو اپنے آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ ہم ہر اس شے کی عزت کرتے ہیں, ہر اس شے کا ادب کرتے ہیں, ہر اس شے کا احترام کرتے ہیں, ہر اس شے کو اپنا سر کا تاج بنانے کے لیے تیار ہیں کہ جس کی نسبت محمد الرسول اللہ سے ہے. اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ نسبت محمد الرسول اللہ, اگر ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ محمد کی نسبت کا پاس نہیں رکھتے. کیونکہ ہم کو ہمارے بڑوں نے بتایا یہ ہم جس کتاب پہ ایمان لائے جس کو قرآن کریم کہتے ہیں, اس کتاب نے بتایا یہ ہم جس پیغمبر پہ ایمان لے آئے اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, اس پیغمبر نے بتایا یہ ہم جس اللہ کو اپنا رب مانتے, ہم جس کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے, اس رب نے بتایا یہ کہ ہر اس چیز کی عزت کرنی ہے جس کی نسبت محمد سے ہو جائے, ہر اس چیز کا احترام کرنے جس کی نسبت محمد سے ہو جائے, ہر اس چیز
अजीज को प्यार की निगाह से देख लें, जिसकी निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से हो जाए तो फिर मैं क्यों ऐसा न कहूँ। मोहम्मद की निस्बत अबू बकर से है तो अबू बकर जैसा भी कायनात में कोई नहीं है। अगर मोहम्मद की निस्बत अलीउल मुर्तजा से है तो अलीउल मुर्तजा जैसा भी कायनात में कोई नहीं है। अगर मोहम्मद की निस्बत उमर फारूक से है उस जैसा भी धरती पे कोई नहीं, हसन हुसैन जैसा भी धरती पे कोई नहीं। क्योंकि हम सहाबा पे भी ईमान रखते हैं, हम अहले बैत पे भी ईमान रखते हैं। हमने बड़ों से सीखा यही है कि जो जिसके लिए मोहम्मद हाथ उठाए वो भी जिंदाबाद, जो पैगंबर के लिए हाथ उठाए वो भी जिंदाबाद। मेरा पैगंबर जिसको काली कमली की चादर में लपेटे वो भी जिंदाबाद, जिसको रोज़े रसूल में सुलाए वो भी जिंदाबाद, जो मेरे पैगंबर को कंधों पे उठाए वो भी बकर भी जिंदाबाद, और मेरा पैगंबर अगर हुसैन को कंधों पे उठाए वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर की निस्बत जिससे है वो हमें अजीज है। मेरे पैगंबर ने जिससे प्यार किया है हम उससे प्यार करते हैं, सुभान अल्लाह। वो चाहे अबू बकर सिद्दीक हो और चाहे फिर मौला अली हो। तकलीफ तुम्हें इस बात की है कि अबू बकर को खलीफा बिला फसल क्यों मानते हैं। ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से कोई मसला नहीं है, हम अलीउल मुर्तजा को मौला मानने के लिए तैयार है। एक बंदा अगले दिन कहने लगा, अच्छा ये दसो कि बीबी फातिमा दी शान ढेर है कि आयशा सिद्दीका दी शान ढेर है। आपको उस आख्या बहन तो मौलवी पर न भाई त्या खड़ा आयशा दी शान ढेर है कि फतवा ला छुड़ता ब्याह बैत नु मनेंदे ही कोई नहीं। और मौलाना साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, मैं क्लिप सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जब उस बंदे ने ये कहा कि ओ दिशान ढेरे या ओ दिशान ढेरे, आगे से उन्होंने जवाब दिया कि इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है, और मैं ये कहता हूँ कि आयशा सिद्दीका वर्गी मां धरती पे कोई नहीं, तो फातिमा ज़हरा वर्गी दी धरती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बेशक अल्लाहु अकबर, मुहम्मद रसूलुल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदन जी रोला इने दे ओ नहीं मनिंदे आन तो नहीं मनिंदे आन। बाबा हम तुम्हें बताएंगे क्योंकि हम मोहब्बत की फिजा फैलाने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अमन के दर्स देने वाले लोग हैं, और हमारा मिशन यही है, हमारा काज यही है कि हम गली गली कूचे कूचे जाके सहाबा की इज्जत का प्रचार करेंगे, हम अहले बैत के झंडे गाड़ेंगे, हम मिशन से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हम सहाबा के मानने वाले, सहाबा मिशन से पीछे नहीं हटे थे। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब हबीब बिन ज़ैद को नबी ने भेजा कि जा फिरौन के दरबार में उसे जाके कहो कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, तो उन्होंने जाके कहा तो आगे से मानने वाला इनकार करते, कहते हबीब तू कह दे मोहम्मद अल्लाह का रसूल नहीं है वरना तेरे हाथ काट दूंगा। तारीख गवाह है, हबीब मिशन पे डट गए, हाथ काट दिया गया। हबीब को कहा हबीब मिशन से हट जा वरना बाजू काट दूंगा। तारीख गवाह है, बाजू कट गए, पाँव कट गए, सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन मिशन से पीछे नहीं हटे। हम सहाबा के मानने वाले हैं, किसी सूरत में मिशन से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हमने ये पढ़ा है, ये समझा है, ये सोचा है कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का दफन मैला नहीं। मिशन से वो हटे जिसे जिंदगी अजीज हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जिंदगी प्यारी नहीं है क्योंकि हमने कायद का फरमान पढ़ा है, हमने कायद की बात पढ़ी है। मेरे कायद ने फरमाया था, बेटा जब इस रास्ते पे चलोगे तो गले में हार नहीं कांटे डाले जाएंगे। कायद ने बताया था, बेटा इस रास्ते पे चलोगे तो जवानियां जाया हो जाएंगी, बेटा इस रास्ते पे चलोगे तो लोग तुम्हें गालियां देंगे, अपने तुम्हारे बेगाने होके कहेंगे फसादी मौलवी है, फिरका वारियत चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने वास तेरी रूह से वादा है, तेरा ये रूहानी बेटा जगह जगह पे जाके किरदार सहाबा बयान करेगा क्योंकि हम तख्त से एक चुनाव करते हैं। अब जब शान से दुनिया में जिया करते हैं तो किसे कहते हैं, बंदूक क्या होती है, हम तो टैंकों के समय भी जी दिया करते हैं। उस वक्त से मिलता है हमें शहादत का सबक जब हम माओ की गोद में दूध पिया। सुभान अल्लाह। क्योंकि हमने
قرآن سے سیکھا ہے کہ شہادت زندگی ہے، ہم نے قرآن سے سیکھا ہے کہ شہادت سعادت ہے، ہم نے قرآن سے سیکھا ہے کہ جو شہید ہو جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں، بولو تو صحیح، بلکہ زندہ رہتے ہیں۔ اگر تم نے دیکھنا ہے تو دیکھو 1990 میں حق نواز کو تم نے شہید کیا تھا اور یہ سوچا تھا کہ وہ مر گیا ہے، لیکن الحمدللہ آج بھی حق نواز تمہارے سامنے بول رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ تو کہ اللہ دا قرآن آکھیا جڑا مار ونجے ہو، جڑا شہید ہوئے وہ مردہ نہیں، وہ مردہ وہ زندہ رہندے نے۔ اسا تو موت مرنا چاہنے ہیں کہ ماری ونجے تو موڑی پیچھے جیندے رہیے۔ مسلمانوں، صحابہ اور اہل بیت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ چند باتیں کر کے مہمانوں کے حوالے سٹیج کر رہا ہوں کیونکہ میں خود بڑے شوق سے انہیں سننے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ آخری باتیں کر رہا ہوں، جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں، جیڑا اللہ نال شریک شراوے ساڈو دے نال کوئی رشتہ کوئی واسطہ نہیں، جیڑا محمد دی ختم نبوت تے بکواس کرے او دے نال کوئی رشتہ نہیں، جیڑا صحابہ تے اہل بیت دی شان گھٹاون دی کوشش کرے او دے نال کوئی رشتہ نہیں، او جیڑا اولیاء اللہ نو بکواس کرے ساڈا او دے نال کوئی رشتہ نہیں۔ ہم علل اعلان جو کہتے ہیں جو صحابہ کے غلام ہیں ہم ان کے غلام ہیں، جو اہل بیت کے غلام ہیں ہم ان کے غلام ہیں۔ اور بابا ساڈے بڑے آختے گئے صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ تو آپ ڈٹ جاؤ، کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بیٹے دینے پڑے دے دینا، بیویاں بیوہ کروانی پڑے کروا دینا، مال دینا پڑے دے دینا، انشاءاللہ یہ والی زندگی گزار کے جاؤ، کل قیامت کے دن کملی والا سینے سے لگا کے اللہ سے کہے گا اللہ یہ میرے ماننے والے آ رہے ہیں۔ ابو بکر سینے سے لگا کے کہے گا اللہ یہ میرے ماننے والے آ رہے ہیں۔ صحابہ کی عظمت پہ ڈٹ جاؤ، پھر جو ہوتا ہے ہو جائے، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، تو فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر تو ڈرتا ہے، یا اسلام کا نام لے یا شوق شہادت پیدا کر، دل سے کہتے آ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے لمحے ڈلنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں میدانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے ہمیں جتنا کے دباؤ گے دبا کے دے بولے تم ہمیں۔ دو منٹ توجہ کرنی ہوں، باقی ہوں ہم اخیر تے ہو گیا۔ اگر آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے تو سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو باتیں یہ کر رہا تھا کہ کسی صورت بھی بکنا نہیں ہے۔ ایک بندے آکھے جی لے بندہ ویک منجے موڑ کروڑ دے وکیو دی قیمت کا کلی نہیں راندی، وکنا نہیں، گال کرتے کھلو وینا ہو دوتے، کیونکہ گال تو ملنا ہے مردن دی علامت نہیں ہوندی۔ اپنی گال تے کھلو رو، موڑ بھامے جان بھیندی ہے تو بھاگ منجے، موڑ ہر شاہ بھیندی ہے تو منجے پئی، بس کل قیامت تل دیں صحابہ آکھے نے ساڑھے کھاتے لگتے آئے، مرنا انجے ایک دے کسے لوڑ لگتے مریے تاکہ کل مرنا لے جنہ دی پارو مریے، اوے تاکہ نہ ساڑھے مننا لے آگر، اور کوئی تاثرہ ہوئے صحیح نہ کہ کل اللہ دے حضور پیش جو ہونا ہے تو کیڑا منہ لے کے پیش ہو سیے، کم از کم صحابہ دی غلامی گالش غلامی کا تمغہ گالش پا کے دیسیے، صحابہ دورو سے جان کے اکثر اور ساڑھے مننا لے آگر۔ مسلمانوں آخر میں نعرے کا جواب پورے زور سے دینا ہے کہ للکار صحابہ، زندہ باد، وہاں تک آواز جانی چاہیے زور سے، للکار صحابہ، معیار صحابہ، اختار صحابہ، اختار صحابہ، غلام صحابہ، پیغام صحابہ، وفائے صحابہ، وفائے صحابہ، سپاہ صحابہ، سپاہ صحابہ، سپاہ صحابہ۔ اس مشن پہ چلنے کے لیے رستے میں تکلیفیں
آئی، رکاوٹیں آئی، مصیبتیں آئی، یہ کہہ کے برداشت کر جائیں گے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مجھ پر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے